دیکھو جب آپ لوگ ایک بار اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہو نا تو راستے خود ہی بنیں گے، وہ روشنیاں خود ہی نظر آئیں گی۔ وہ جو تنگ تنگ سڑکیں نظر آ رہی ہیں نا اس ٹائم، جو دور سے بہت لگ رہی ہیں کہ بالکل باریک روڈ ہے کہ جس پہ آپ بہت مشکل سے چلو گے، تو یقین کرو جب اپنے 2 قدموں کو آگے لے کر جاؤ گے تو وہ بالکل آسان سی روڈ ہے۔ اور اس روڈ پر جو آپ نے چلنا ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے چلنا ہے۔ کچھ چیزوں نے جیسے میری زندگی کو بدلا ہے ایسے آپ کی زندگی کو بھی بدل دے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے جی حجاب جرنی، میری اپنی جی خود کی حجاب جرنی۔ میں نے کس طریقے سے جی سے وقت میں جی حجاب کرنا سٹارٹ کیا، کب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ میں حجاب کی طرف آئی اور مجھے پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور کس طریقے سے جی مجھے حجاب سے کتنا سکون ملتا ہے، اور سارا کا سارا جی میں سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنی ہر فیلنگز کو، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ویڈیو میں۔ تو انشاءاللہ جی امید کروں گی کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اور جو میری بہنیں مجھے ریکویسٹ کر رہی تھی، انسٹا پر بھی کافی زیادہ مجھے ڈی ایمز کر رہی تھی کہ سسٹر پلیز حجاب کے بارے میں آپ لازمی بات کریں اور بتائیں ہمیں کہ آپ اگر حجاب کرتی ہیں تو آپ نے کس طریقے سے موٹیویٹ ہو کر آپ نے حجاب کرنا سٹارٹ کیا، کون سی ایج میں کیا، اور کیا آپ شرعی پردہ کرتی ہیں یا آپ کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں، تو آپ پلیز اس بارے میں ضرور بات کریں۔ میں آپ لوگوں سے وہی بات کہہ دوں سب سے پہلے کہ دیکھیں جی میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطہ کار ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جی راضی کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ اور بس آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ جی بیسکلی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا پرپس دیا ہے اس دنیا میں، اور اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے وقت سے پہلے، وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے جی، بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2009 سے اگر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ میری حجاب کی جرنی جو سٹارٹ ہوئی جی وہ 2009 سے سٹارٹ ہوئی، اور الحمدللہ کا کرم ہے کہ جی آج 2021 ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس راہ سے بھٹکنے نہیں دیا۔ 2009 میں جی میری امی جو تھیں وہ گئی تھیں حج پر۔ جب میری امی حج کرنے گئیں تو وہاں پر امی سے میری کال پر بات ہوتی تھی، تو اس ٹائم پہ خیر ایسا ویڈیو کال تو نہیں ہوتی تھی، نہ بات ہوتی تھی ان سے میری، لیکن فون پر بات ہوتی تھی۔ تو وہ بتاتی ہوتی تھی کہ یہاں پہ اتنی پیاری لگتی ہیں لڑکیاں جو بایا پہنتی ہیں، اور ان میں نا ایک الگ سے خوبصورتی لگتی ہے نا، جیسے مطلب فون پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اسی طریقے سے میری امی نے میرے ساتھ شیئر کرنا، اور پھر انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ بتانا دیکھو کتنا نور لگتا ہے چہرے پر اور کس طریقے سے نا۔ تو وہ خیر تھوڑی دیر کے لیے بات سننی امی کی اور باتیں شیئر امی نے میرے ساتھ کرنی، تو پھر اس کے بعد ہم نے بند کر دینی کال۔ پھر کیا ہوا کہ میری امی جب واپس آئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے لیے وہ پورا کا پورا بایا خرید کے لے کے آئیں۔ تو میں بڑی زیادہ اس ٹائم ہوئی، میں نے پھر سوچا، میں نے کہا بندہ ماں کو انکار کس طریقے سے کرے۔ اس ٹائم میں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے اسلام میں ایک خوبصورتی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا یہ لباس جو ہے وہ مقرر کیا ہے، حجاب کو، پردے کو۔ تو اس ٹائم میرے ذہن میں وہ تو بات آئی نہیں نا جی، کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک ایج ہوتی ہے، ٹین ایج ہوتی ہے، اس ٹائم انسان کو نہیں سمجھ آتی کہ بایا، حجاب اور کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو آگے مطلب اس چیز کو لے کر ہم چل سکتے ہیں کہ اپنی لائف میں کس طریقے سے، تو اس ٹائم تو یہ سوچ ہی نہیں تھی۔ خیر جی میری امی جب لے آئیں تو انہوں نے مجھے سب اپنی شاپنگ وغیرہ کھول کے دکھا رہی تھی، تو دکھاتے دکھاتے انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، بڑے طریقے سے انہوں نے نا بڑے پیار سے مجھے بولا۔ تو میں نے کہا جی اچھا ہے، بہت پیارا ہے، تو میں نے بس آرام سے بول کر نا سائڈ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے بھی نوٹ کر لیا کہ اس نے سائڈ پہ رکھ دیا، اس کو اتنا مطلب ابھی اس کا نہیں وہ دل میں ہوئی وہ بات، وہ چیز نہیں ہوئی جتنا وہ مجھے وہاں سے پورا مہینہ کہہ لیں کہ وہ مجھے ایک دیتی ہوئی آئی تھی ڈوز میرے مائنڈ کے لیے، کسی طریقے سے نا میں پریپیئر ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جی میری امی نے مجھے اور تھوڑا سا بتانا شروع کیا کہ دیکھو بیٹے حجاب میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے، حجاب کرنا چاہیے اور اس طریقے سے۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا جی، میں اپنی کبرڈ سیٹ کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب اپنی کبرڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہیں، جتنے مرضی کپڑے ہو جائیں، لیکن ہم لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ فلاں کوئی کپڑے نہیں مل رہے، کوئی کپڑے ہی نہیں ہے جی، کوئی نیا ڈریس ہونا چاہیے جی، کہیں جانے آنے کے لیے نئے کپڑے ہونے چاہیے۔ خیر جی کبرڈ کو سیٹ کرتے کرتے جی کپڑے نکال رہی ہوں، رکھ رہی ہوں، کرتے کرتے وہ ابایا میرے سامنے آ گیا۔ ابایا میرے سامنے آیا، میں نے جب دیکھا میں نے کہا وہ یہ ابایا سامنے آیا، تو اسی طریقے سے جیسے ہمیں کوئی کبرڈ میں سے کپڑا ملتے ہیں تو ہم کپڑوں کو ٹرائی کرتے ہیں نا
کہ چلو دیکھتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے۔ تو ایسے میں نے اس عبایا کو جب دیکھا تو میں نے کہا چلو عبایا پہن کے دیکھتی ہوں میں عبایا میں کیسی لگتی ہوں، اور میں نے اس ٹائم اس عبایا کو پکڑا اور میں نے عبایا کو ٹرائی کیا، اور میں نے جب عبایا کو ٹرائی کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ عبایا جب میں نے پہنا تو مجھے ایسا لگا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ جو اتنے کپڑے اور یہ سب کچھ جو ہے، اور یہ جو ایک لباس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ہمیں کور کیا ہے ایک اس لباس میں، اور جب میں نے وہ عبایا پہنا، جب میں ہیڈ ٹو ٹو کور ہوئی اور جب میں نے وہ حجاب کیا، اور واقعی میں ہی جب میں نے اپنے آپ کو مرر میں دیکھا تو میں نے کہا کہ اللہ جی بس اب میں نا حجاب کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم بولا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں کتنی زیادہ مطلب انسان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی نا، انسان بہت زیادہ دنیاوی چیزوں میں ہوتا ہے کہ، اور اس کو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، لیکن جب میں نے خود کو اس ٹائم اپنے آپ کو مرر میں دیکھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی ہے اس لباس میں اور حجاب میں، کتنی خوبصورت میں لگ رہی ہوں اس ٹائم جب میں نے خود سوچا۔ کیونکہ دیکھیں حجاب میں پراپرلی آپ کا ایک چہرہ جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ اس حجاب میں آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس حجاب پہننے کے بعد کسی چیز کی، میرے خیال سے آپ کو کسی میک اپ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے اندر آپ کے چہرے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود ایک نور لے آتے ہیں، ایک روحانیت لے آتے ہیں۔ تو بس جی وہ ٹائم تھا، وہ جو کبڈ سیٹ کرتے کرتے میری جرنی حجاب کی طرف آئی اور چینج ہوئی۔ تو اس طریقے سے جی میں الحمدللہ پھر میں نے حجاب کرنا سٹارٹ کر دیا، اور پھر بس مجھے وہی بات ہے کہ پھر جی دنیا والوں کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ اچھا تم نے حجاب شروع کر دیا، کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے، کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ اور پھر یہ سوال، پھر ظاہر ہے جب انسان اسکول کالج میں جاتا ہے پھر ایک الگ سوال اور پریشر ہوتا ہے، اور جو سوسائٹی کے لحاظ سے انسان ہوتا ہے تو وہ بالکل ایک دم سے اگر چینج ہو جائے، ایک چینج ہی ہوتا ہے نا جی، ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ہماری لائف میں، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہی تھا۔ تو جس طریقے سے میں جب چینج ہوئی تو مجھے جس طریقے سے لوگوں نے دیکھا، کچھ نے موٹیویٹ کیا، کچھ نے کریج دی، اور کچھ نے کہا کہ مطلب تم نے اتنی سڈن کیوں کر لیا ابھی، مطلب اس ایج میں تم نے، چھوٹی سی ایج میں ہی تم نے حجاب کرنا سٹارٹ کر دیا، تو مطلب اس طرح کے سوال اور ان چیزوں سے بھی مجھے گزرنا پڑا۔ لیکن میں نے صرف اور صرف ایک بات سوچی، اور مجھے ایک بات اتنی پیاری لگی، اتنی پیاری لگی کہ جب رات کی تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں ایسے ہی اپنا فون یوز کر رہی تھی تو میرے سامنے ایک بات آئی، اور وہ بات اتنی خوبصورت تھی، اس بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، کیونکہ کچھ سوال اور جواب تھے جو بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ وہ بات یہ تھی، اور وہ جو پوسٹ تھی، وہ پوسٹ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلاف کعبہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، قرآن پاک کا جو غلاف ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، اور عورت کا جو نقاب ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو میری اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا۔ اور پھر میں نے جو کسی دنیا کی، میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنے آپ کو بس کوشش کی کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اب راضی کرنا ہے۔ پھر بس میں نے سوچا، میں نے کہا کہ بس ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ایسے نظر کرم ہو جائے کہ اللہ کو کچھ ایسی ادا، کچھ بھی ایسا پسند آ جائے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو بس جی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس بڑھتے گئے اپنی لائف کی طرف۔ پھر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں نے سوچا کہ اتنی گرمی ہوتی ہے اور میں حجاب کرتی ہوں، فلا مطلب حالت بری ہو جاتی ہے، تو حجاب کو نا کسی طریقے سے کچھ کرتے ہیں، بھئی بہت گرمی لگتی ہے، اس طریقے سے اندر انسان کے شیطان بھی ہوتا ہے نا، کسی کسی چیز میں شیطان بھی آپ کو اکسا رہا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی ہے، تمہارے بال خراب ہو جائیں گے، تمہیں پیچز بننا سٹارٹ ہو جائیں گے بالوں میں تمہارے، تو یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، اور شیطان بہت زیادہ پریشر بھی ڈال رہا ہوتا ہے۔ لیکن جی پھر وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت آتی ہے، اور وہ طاقت آپ کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جب آپ کا اندر سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہی میری مدد کرنی ہے اگر میں اس راہ پہ چل پڑی ہوں۔ تو پھر ایسے ہی کچھ جی میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طریقے کے وسوسے اور خیالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر انسان ہے نا جی، انسان زندگی کی آخری سانس تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ ہم پر پریشر ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک، سب سے بڑی ہدایت جی ہمارے لیے، اگر ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ جی میں کہوں گی وسوسے تو آپ چھوڑیں، دور کی بات ہے، کوئی آپ کا شیطان کا خیال بھی شاید قریب سے نہ گزرے۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس طریقے کے خیالات آنا یا کچھ آنا، پھر ایک ہی بات میں نے ذہن میں بس سوچنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس راہ پہ چن لیا ہے
تو وہی میری ہر چیز کی حفاظت فرمائیں گے، وہی سب کچھ مجھے ہمت اور طاقت دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس قابل سمجھا ہے کہ اس پردے کو میری خوبصورتی بنائی ہے، تو میں اسی پردے میں خوبصورت لگوں گی۔ تو پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آہستہ آہستہ جب آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے نا، پھر آپ کو اس کی برائی سے، اچھائی سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہمیں اپنے آپ سے جب محبت ہونے لگتی ہے تو ہمیں بھی اپنی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اور حجاب کی جو خوبصورتی ہے، جو آپ میں سے جو میری بہنیں کرتی ہیں حجاب، ان کو پتہ ہوگا کہ حجاب میں کتنا کمفرٹیبل انسان ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، حجاب میں اتنا زیادہ انسان کو سکون مل رہا ہوتا ہے، پریفرنس مل رہی ہوتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حجاب بہت ہی خوبصورت لباس ہے۔ باقی دیکھیں جی، ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، ہر انسان اپنی چیزوں کو زیادہ پریفرنس دیتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور شرعی پردے کی جہاں تک بات رہی جی، پردہ ضرور کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ضرور کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ ابھی اس قابل تو نہیں ہوں کہ جی میں کوئی اتنی بڑی بڑی باتیں کروں کہ نہیں جی ایسے کرنا چاہیے، ویسے کریں، کچھ آتا ہی نہیں ہے جی، کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھتا ہے۔ اور بس میں اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی باتوں کو، تو مے بی جی میرا کوئی ایک الفاظ ہو جو شاید آپ کی زندگی کو بھی بدل دے۔ کچھ چیزوں نے جیسے میری زندگی کو بدلا ہے، ایسے آپ کی زندگی کو بھی بدل دے۔ تو باقی آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلاف کعبہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ بنایا ہے۔ ایک غلاف جو ہے اس کو ڈھکنے کے لیے قرآن پاک کے اوپر جو کور ہے جی، وہ اسی لیے کہ قرآن پاک کو ڈھکا جائے، اس کے اوپر ایک غلاف کو چڑھایا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی میں زیادہ وہ واضح فرق نظر آتا ہے جو اس کو کور کرتے ہیں، اور اتنے خوبصورت کور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جی حجاب ہے، ایسے ہی نقاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ آہستہ کرنا سٹارٹ کریں گے، آپ کو خود بخود ہی اپنے اندر چینجنگز فیل ہوتی ہیں، آپ کو خود بخود ہر چیز کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار اللہ کی راہ پہ چل پڑے ہو نا، تو راستے خود ہی بنیں گے، وہ روشنیاں خود ہی نظر آئیں گی۔ وہ جو تنگ سڑکیں نظر آ رہی ہیں نا اس ٹائم، جو دور سے بہت لگ رہی ہیں کہ بالکل باریک روڈ ہے، کہ جس پہ آپ بہت مشکل سے چلو گے، تو یقین کرو جب اپنے 2 قدموں کو آگے لے کر جاؤ گے تو وہ بالکل آسان سی روڈ ہے۔ اور اس روڈ پر جو آپ نے چلنا ہے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے تقوی کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمت نہیں ہارنی کسی بھی چیز میں جی۔ اگر آپ کا دل مانے، آپ حجاب کریں، اگر نہیں آپ کا دل میں کوئی چیز آتی تو اس چیز کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں دعا جو ہے، دعا آپ کرتے رہیں، دعا بے شک کسی بھی چیز کے لیے کریں، حجاب کے لیے کریں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کریں، دعا تو کریں نا۔ اور میں اگر آپ کو ایک اپنا مشورہ دوں تو میں آپ سے کہوں گی کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈونٹ ویسٹ اے سیکنڈ آف یور لائف۔ اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی میں کہوں گی مس نہ کریں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ کچھ نہیں پتہ جی، کچھ نہیں پتہ، رات کو سو رہے ہوں، صبح ہم اٹھیں نہ اٹھیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ایک کروٹ لے رہے ہیں تو دوسری کروٹ بھی ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اتنا کچھ جو ہم اپنے فیوچر کے لیے سوچتے ہیں کہ ایسے کر لیں، ویسے کر لیں، ایسے ہو جائے، ویسے ہو جائے، ہمیں کیا پتہ کہ اگلی سانس بھی ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے کیا پتہ جی اگلا بول بھی آپ لوگوں کے سننے میں میری آواز کا نصیب میں ہے کہ نہیں ہے، یا میرے الفاظ جو ہیں، اگلا لفظ میرے منہ سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو کوئی بھی اپنی زندگی کا ایسا لمحہ مت جانے دو کہ جو آپ سوچو کہ کاش میں اللہ کو راضی کر لیتی، کاش میں اللہ کی راہ کو چن لیتی، کاش میں اپنی زندگی کے ان لمحوں کو مت ضائع کرتی جو میں نے اتنے سال گوا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، خوش رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خود وہاں سے مدد کریں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ سے کہوں گی کہ جی یہ میری اپنی سٹوری ہے، میری اپنے الفاظ ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کیونکہ آپ لوگ میری ایک فیملی ہیں، میری بہنیں ہیں، اور میرے سے جب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی سٹوری کو شیئر کریں ہمارے ساتھ، تو میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ باقی جیسے آپ کو بہتر لگے، جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کریں، کسی بھی چیز کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت بات میں آپ سے کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے گناہ جو ہے نا بے انتہا ہیں، لیکن اللہ کی جو محبت ہے وہ لامحدود ہے۔
اللہ کی محبت لامحدود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت لامحدود ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ وہ پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ کوئی اگر کہے کہ جی ایسے ہے ویسے ہے، کوئی انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ جانتا ہے؟ نہیں جانتا نا۔ اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں، بہترین جاننے والے ہیں۔ بس اپنی اور میری ہدایت کے لیے جی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی جی پریشانیوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، سب کے لیے مشکلات جو بنی ہوئی ہیں، جن سرکمسٹانسز میں ہر انسان چل رہا ہے آج کل کے جی اس دور میں جو ہم چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں سب کے لیے، اور سب بچیوں کے جی نیک نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں جی مجھے اور حسنین کو ضرور یاد رکھیے گا، اور یہی بات کہوں گی کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائیں اگر میری کوئی بھی ایسے الفاظ، کوئی بھی میری ایسی بات ہو، اور اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بات میری نہیں بھی سمجھ آئی ہو تو جی آپ لوگوں سے بھی معذرت۔ آپ لوگ مجھ سے انسٹا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور جواب دیتی ہوں۔ اللہ پاک اپنا کرم کریں ہم سب پر، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا جی، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔